بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، خاکسار پیور ڈسکشنز فورم کے چیف ایڈمن جناب امیر فیصل صاحب کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے مجھے اعظم سیفی صاحب اور عبدالغفار جمبا صاحب کے پیروکار طارق چوہان صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو پر اپنے تاثرات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس بحث یا ڈیبیٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ خاکسار کی معروضات ان دونوں اصحاب کے درمیان ہونے والی گفتگو تک ہی محدود ہوں گی۔ سیفی صاحب نے الہامات و تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش گوئی مسلح موعود کے مصداق ہیں۔ طارق چوہان صاحب نے سیفی صاحب کے پیش کردہ دلائل کو غلط ثابت کر کے بتانا تھا کہ وہ مسلح موعود کی پیشگوئی کے مصداق نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چوہان صاحب کو انہی معیارات کی روح سے اپنے عقیدے کے مطابق عبدالغفار جمبا صاحب کو سچا مسلح موعود ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے تھی۔ ایسا نہ کرنے سے بہرحال ایک کمزوری اور ہزیمت کا اظہار ضرور ہوتا ہے۔ اعظم سیفی صاحب نے پیش گوئی کے نفس مضمون، عقلی و منطقی دلیلوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور تحریرات پیش کر کے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مصداق ہیں۔ میں اس ڈیبیٹ کو اعظم سیفی صاحب کے حق میں ایک اوپن اینڈ شٹ کیس سمجھتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ طارق چوہان صاحب نے اعتراف کر لیا کہ جمبا صاحب اور ان کے تمام پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسلح موعود کو اپنا جسمانی بیٹا یقین کرتے تھے۔ اس اعتراف کے بعد اصولی طور پر بحث یہیں پر ختم ہو گئی تھی، کیونکہ فریق ثانی کی طرف سے جب تسلیم کر لیا گیا کہ مسیح موعود علیہ السلام اپنے الہامات و تحریرات اور فرمودات کی روشنی میں یقین رکھتے تھے کہ ان کے جسمانی بیٹوں میں سے ہی کوئی بیٹا مسلح موعود ہوگا، تو گویا برنگے دیگر اس حقیقت کو مان لیا گیا کہ پیشگوئی مسلح موعود کے مصداق مرزا بشیر الدین محمود ہی ہیں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام کے جسمانی بیٹوں میں سے صرف ایک ہی بیٹے نے مسلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کا نام مرزا بشیر الدین محمود ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاکسار جمبا صاحب اور ان کے پیروکاروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام اپنے جسمانی بیٹے کو ہی مسلح موعود یقین کرتے تھے۔ یہ واضح نقطہ نظر معلوم ہو جانے کے باوجود آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خیال سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلح موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جسمانی بیٹا نہیں بلکہ آپ کی جماعت میں پیدا ہونے والا کوئی اور شخص ہے۔ جسمانی بیٹے کے حوالے سے مسیح موعود علیہ السلام اور جمبا صاحب کے عقائد جب ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جمبا صاحب اور ان کے ساتھی کھل کر یہ اعلان نہیں کرتے کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کے اس عقیدے سے اتفاق نہیں کرتے؟ کیا انہیں یہ خوف ہے کہ ہر شخص پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ مسلح موعود بہانہ ہے، مسیح موعود نشانہ ہے؟ طارق چوہان صاحب نے کہا کہ مسلح موعود نے 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا، اس لیے 1889 میں پیدا ہونے والے خلیفہ ثانی مسلح موعود نہیں ہو سکتے۔ 1907 کے بعد پیدا ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مسیح موعود علیہ السلام کو 1907 میں یہ الہام ہوا کہ تمہیں ایک غلام دیا جائے گا
اور غلام سے مراد چونکہ مسلم موعود ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ مسلم موعود 1907 تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ سوچ محض ایک مفروضے پر مبنی ہے، اور مفروضہ یہ ہے کہ غلام سے مراد مسلم موعود ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلام کے معنی مسلم موعود کس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں؟ غلام کی جب بھی بشارت ملے اس کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، مسلم موعود اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ غلام کا مطلب مسلم موعود نہیں بیٹا ہے۔ حکم عدل بھی یہی بتاتے ہیں۔ ان کے تمام الہامات جن میں غلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسی ایک کا ترجمہ بھی انہوں نے مسلم موعود نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ انہوں نے غلام کا ترجمہ بیٹا کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں پر، حتیٰ کہ اپنے ایک پوتے پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب کے سب مسلم موعود تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بھی ایسا حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ میرے الہامات میں جہاں جہاں غلام کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب مسلم موعود ہے۔ اگر کوئی شخص مسیح موعود علیہ السلام کے کیے ہوئے معنوں سے ہٹ کر معنی کرتا ہے تو اسے محض ایک فلک سیر سوچ ہی کہا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، غلام کا مطلب جسمانی بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ 1907 کے الہام کے بعد مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ واضح ہو کہ پیش گوئیوں کا ایک وجود سے دوسرے وجود میں منتقل ہو جانا ایک مسلمہ امر ہے۔ جیسے سراقہ بن کعب والی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گئی، یا ابو جہل کے ہاتھ میں جنت کے پھل کا خوشہ دیکھنے سے اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پوتا بھی بمنزلہ بیٹا کے ہوتا ہے۔ اس پر قرآن شریف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تینوں کی اسناد موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کی بشارت دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عبد المطلب۔ آپ نے خود کو عبد المطلب کا بیٹا کہا، حالانکہ آپ ان کے پوتے تھے۔ اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الہام کا مصداق اپنے پوتے مرزا نصیر احمد کو قرار دیا۔ اور سامعین کرام، یاد رکھیے کہ آپ نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیش گوئی کسی آئندہ وقت کے لیے موقوف ہو، چنانچہ آئندہ کسی وقت اور پوتا، یہ دونوں راستے حضرت حکم و عدل کے دکھائے ہوئے ہیں۔ طارق چوہان صاحب نے ایک دلیل یہ دی کہ مسیح موعود علیہ السلام مبارک احمد کو مسلم موعود سمجھتے تھے۔ اعظم سیفی صاحب بڑی وضاحت سے بتا چکے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام مبارک احمد کو مسلم موعود ہرگز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ محض کہنے والے کا قیاس ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ ایسا سمجھتے تھے تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ وہ اپنے ایک جسمانی بیٹے کو مسلم موعود سمجھتے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ یہی تو جماعت احمدیہ اور اعظم سیفی صاحب کا موقف ہے۔ اگر مسیح موعود علیہ السلام نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی کسی ایسے شخص پر مسلم موعود ہونے کا ہلکا سا گمان بھی ظاہر کیا ہو جو آپ کا جسمانی بیٹا نہیں تھا، تو ایسا گمان ضرور جنبہ صاحب کے موقف کو تقویت فراہم کر سکتا ہے، لیکن
ایسا کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی قیاس موجود ہی نہیں ہے۔ طارق چوہان صاحب نے بہت سا وقت یہ بیان کرنے میں صرف کر دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بشیر اول کو مسلم موعود قیاس کرتے تھے، لیکن وہ وفات پا گئے، اور پھر آپ نے مبارک احمد پر مسلم موعود ہونے کا گمان کیا تو وہ وفات پا گئے۔ آپ نے کسی بیٹے کی تخصیص نہیں کی کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر کامل انکشاف کر دیا ہے کہ میرا فلاں بیٹا مسلم موعود ہے۔ اس کے جواب میں بھی سیفی صاحب نے وضاحت کر دی تھی کہ حضور نے اپنی کتاب سراج منیر کی اشاعت کامل انکشاف تک مارز التوا میں رکھنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کتاب کا چھپ جانا ہی کامل انکشاف ہو جانے کا ثبوت ہے، جس کے اندر اشتہار 1888 میں تحریر کردہ مسلم موعود کا حوالہ موجود ہے۔ خاکسار کا کہنا یہ ہے کہ چلیے اس بات کو بھی فرض کر لیتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے جسمانی بیٹوں میں سے کسی بیٹے کی تخصیص نہیں کی کہ وہ مسلم موعود ہوگا۔ کیا تخصیص نہ کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اپنے جسمانی بیٹوں میں سے نہیں بلکہ باہر کے کسی شخص کو مسلم موعود سمجھتے تھے؟ 3 بیٹوں میں سے کسی ایک کی تخصیص کر کے اس کے مسلم موعود ہونے کا تعین نہ کرنے سے یہ امر لازم نہیں آ جاتا کہ وہ اپنے جسمانی بیٹوں سے باہر کسی اور وجود کو مسلم موعود سمجھتے تھے۔ چنانچہ طارق چوہان صاحب کی یہ ایکسرسائز بھی جماعت کے اور سیفی صاحب کے موقف کو غلط ثابت نہیں کر سکی۔ عبدالغفار جنبا صاحب سال ہا سال سے حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر غلیظ حملے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ طارق چوہان صاحب نے انہی غلیظ حملوں کا اعادہ کر کے یہ کہنے کی جسارت کی کہ معاذ اللہ ایسا بد کردار شخص مسلم موعود کس طرح ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، منافقین نے ایسے ہی الزامات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی لگائے تھے۔ ان الزامات کی تردید اور حضرت عائشہ کے کردار کی پاکیزگی کسی اور نے نہیں بلکہ خود خدائے علیم و خبیر نے بیان کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب میں آیت تطہیر نازل کی تھی۔ خدا تعالیٰ کی شہادت مل جانے کے بعد کون بدبخت ہوگا جو حضرت عائشہ پر بدکاری کا الزام لگانے کی جرت کر سکے۔ جنبا صاحب اور ان کے پیروکار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام الہاموں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس دعوے میں واقعی سچے ہیں تو پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی ثابت کرنے والی آیت تطہیر جو قرآن پاک میں 1 مرتبہ نازل ہوئی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 4 مرتبہ الہام ہوئی۔ دیکھیے تذکرہ صفحہ 687، 688، 695 اور 701۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا تعالیٰ نے 4 مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اہل بیت کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ اس کے بعد کون بدبخت ہے جو آپ کے اہل بیت میں سے کسی ایک پر بھی بدچلنی کا الزام لگا کر اپنی عاقبت تباہ کرے؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی شخص عشرہ مبشرہ میں سے کسی پر بدچلنی کا الزام لگا کر معاذ اللہ انہیں راندہ درگاہ بتانے کی کوشش کرے۔ جن پاک وجودوں پر مسیح پاک علیہ السلام کے سلسلہ کی بنیاد رکھی گئی، خدائے علیم و خبیر نے ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ 5 جو کہ نسل سیدہ ہیں، یہی ہیں 5 تن جن پر بنا ہے۔
سیدہ نصرت جہاں بیگم کے بطن سے پیدا ہونے والی جس اولاد کو خدائے علیم و خبیر کی آنکھ پاک صاف دیکھ رہی ہے، حکم و عدل جن پر اپنے سلسلہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، دنیا داروں اور بد کرداروں کی آنکھ انہی پاک وجودوں میں عیب جوئی کر کے اپنی بدبختی پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے۔ عبدالغفار جمبا صاحب اور ان کے ساتھی سال ہا سال سے جس پاک وجود کی کردار کشی کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں خاکسار نے خدا تعالیٰ کی 4 مرتبہ دی ہوئی شہادت کے حوالے پیش کر کے ان کی بے گناہی ثابت کر دی ہے۔ اب خاکسار قرآن پاک کا ایک واضح، بین اور قطعی حکم ان لوگوں کے بارے میں پیش کرتا ہے جو کسی شخص پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور 4 متقی چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں سورۃ نور کی آیات قذف ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیتی ہیں، زندگی بھر ان کی گواہی قبول نہ کرنے کی ہدایت کرتی ہیں اور انہیں 80 کوڑے مارے جانے کی سزا سناتی ہیں۔ عبدالغفار جمبا صاحب ایک دو بار نہیں بلکہ 20 مرتبہ خلیفہ ثانی پر الزام عائد کر کے قرآن کریم کی شرائط کے مطابق مطلوبہ شہادتیں پیش نہیں کر سکے اور اس طرح واضح طور پر سورۃ نور کی آیات قذف کی زد میں آ چکے ہیں۔ جمبا صاحب اگر قرآن پاک پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں تو وہ فوری طور پر اپنے فاسق ہونے کا اعلان کریں اور یہ بھی کہیں کہ باقی ساری زندگی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ سب سے اہم بات یہ کہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق اپنے لیے اور اپنے تمام ساتھیوں کے لیے فوری طور پر 80 کوڑوں کی سزا کا بندوبست کریں۔ خلیفہ ثانی کے مخالفین کی کتابوں کے حوالے دینا تو ایسا ہی ہے جیسے راجپال یا سلمان رشدی پر انحصار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزت سرائی کی جائے۔ جمبا صاحب اکثر عدل فاروقی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی دور کی ایک روایت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑے مارنے کی سزا سنائی۔ ابھی گنتی پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ باقی کوڑے اس کی لاش پر مارے جائیں۔ اگر جمبا صاحب واقعی عدل فاروقی کے معترف ہیں تو یہ بھی اعلان کریں کہ دوران سزا اگر ان کی یا ان کے کسی ساتھی کی موت واقع ہو جائے تو باقی کوڑے ان کی لاشوں پر برسائے جائیں۔ جمبا صاحب کے دست راست عبدالقدیر صاحب نے حال ہی میں جمبا صاحب کے دوسرے ساتھی طارق چوہان صاحب کے بارے میں سورۃ نور کی انہی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں اور فاسق قرار دیا جائے اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج یہ دونوں اصحاب فورم پر موجود ہیں اور خاکسار جمبا صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے انہی آیات کا حوالہ دے کر عین اسی سزا کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مسلم موعود کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان ہم بھی دیکھتے ہیں اور سامعین بھی دیکھیں گے کہ جو شخص دنیا بھر میں کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر کرنے کا مدعی ہے، کیا وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے وجودوں پر اس کلام اللہ کا نفاذ کر پاتا ہے کہ نہیں۔ آخر میں خاکسار اپنی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے جمبا صاحب اور ان کے پیروکاروں سے 3 مطالبات کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ 2 ٹوک لفظوں میں اعلان کریں کہ مسیح موعود علیہ السلام مسلم موعود کو اپنا جسمانی بیٹا یقین کرتے تھے اور ہم مسلم موعود کو ان کی جسمانی اولاد سے باہر سمجھتے ہیں۔
اس لیے ہمارے اور مسیح موعود علیہ السلام کے عقیدے میں اختلاف ہے۔ نمبر 2، حضرت مسلم موعود کو رجس سے پاک وجود تسلیم کریں یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الہامات کا انکار کریں جن میں آپ پر 4 مرتبہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ نمبر 3، سورۃ نور کی آیات قذف کی روح سے اپنے فاسق ہونے کا اعلان کریں اور 80 کوڑوں کی سزا بھگتیں۔ وما علینا الا البلاغ۔